بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ کانوں سے ہٹا لیا۔ پہلے انسان کے بچے بن جاؤ، یہ سب ہیرا پھیری چکر بازی چھوڑ دو۔ میں کسی مداری سے شادی نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑا مداری تو میرا سسر ہے۔ میں نے بھی بن نہا کے کہا، ہوگا مجھے کیا؟ چندہ نے اسٹیتھوسکوپ مجھے تھما دیا۔ بدقسمتی سے وہ تمہارا دادا بھی ہے، میں نے باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں ان سے تمہاری موجودگی میں پوچھ لوں گی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ چندہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ خانِ اعظم کے سامنے کچھ بھی بک دے۔ ارے چندہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم جانتی ہو میں ان کی کتنی عزت کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی وہ باپ سے کم نہیں۔ چندہ ہنسی، بس ہوا نکل گئی غبارے سے۔ ہم تیار ہو کے نیچے آئے تو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی خاتون نے مجھے اور چندہ کو خاصی دلچسپی سے دیکھا اور پھر کچھ سوچنے لگی، شاید یہ کہ ایک ڈاکٹر اور نرس کو کس نے طلب کیا تھا۔ ویسے صورت آشنا لگتے ہیں۔ ایمبولینس باہر پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ ڈرائیور قریب ہی پتھر کی بینچ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کے اس نے سگریٹ بجھا دی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے چندہ کو آگے بٹھانے کے لیے دروازہ کھولا۔ یہ سوزوکی ہائی روف گاڑی تھی جس کے سامنے والے حصے میں ونڈ اسکرین کے عین نیچے انگریزی میں ایمبولینس کے حروف الٹے لکھے گئے تھے۔ ایسا غلطی سے نہیں ہوا تھا۔ ٹریفک میں آگے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور عقب نما آئینے میں دیکھتا تو اسے حروف سیدھے نظر آتے اور وہ ایمبولینس کا لفظ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک گیٹ پر ایمبولینس کو ASF کے مستعد جوان نے روکا۔ چندہ نے اسے پاس دکھائے تو وہ مطمئن ہو گیا اور ایمبولینس آگے بڑھ گئی۔ ایپرن پر کرنل خان پہلے سے موجود تھے، لیکن اس وقت وہ شوفر نہیں، شاہ عالم کے چیف سیکیورٹی افیسر تھے۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھ کے ریسیو کیا اور خوش اخلاقی سے ہاتھ ملا کے کہا، ہیلو ڈاکٹر پرویز صالح، آپ صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ میں نے مصافحہ کر کے کہا، کرنل صاحب صرف فوجی ہی وقت کے پابند نہیں ہوتے، ڈاکٹر وقت پر نہ پہنچ پائیں تو ڈاکٹری نہیں چلتی۔ آئیے اندر لاؤنج میں چلیں، فلائٹ تو لینڈ کر چکی ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ نرس بھی ہے، اسے رہنے دو یہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری سب گفتگو ایک شخص سنتا رہا جو خان صاحب کے ساتھ تھا۔ وہ غالباً سول ایوی ایشن کا کوئی افسر تھا، مگر ہمارا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہوا۔ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لاؤنج میں سرکاری و غیر سرکاری حکام مسافروں کا سامان چیک کر رہے تھے۔ یہ سب کاغذی کارروائی تھی جس میں زیادہ تر وہ کاغذ کام آتے تھے جو اسٹیٹ بینک کی ضمانت سے جاری ہوتے تھے اور جن پر ایک کا ہندسہ کسی کونے میں 2 یا 3 صفر کے ساتھ نظر آتا تھا۔ پولیس، کسٹم، امیگریشن، ASF، CIA اور FIA قانون کے نصف درجن لمبے ہاتھ کسی کو نہیں بخشتے تھے، تابقتی کہ وہ اپنا خاص بندہ نہ ہو یا کسی ویری خاص بندے کا خاص بندہ نہ ہو۔ باقی سب اللہ کے بندے، فالتو بات نہ کریں، مال سمیٹ کر لاتے ہیں باہر سے تو اکیلے ہضم کرنے کی نہ سوچیں، دوسروں کا حصہ دیں اور راضی خوشی جائیں۔ مل بانٹ کے کھانے سے برکت بڑھتی ہے۔ میری نظر شاہ عالم کو تلاش کر رہی تھی۔ ہماری ہدایت کے مطابق وہ سب کے بعد نمودار ہوا۔ تیمور کے ساتھ رخشندہ آگے بڑھی۔ تیمور نے اس سے بریف کیس لے لیا اور خانِ اعظم کو تھما دیا۔ یہ کون ہے؟ شاہ عالم نے کہا، یہ کرنل خان، انہی کی وجہ سے ہم اندر آ گئے اور باقی سب معاملات بھی طے ہو گئے۔ تیمور نے آہستہ سے کہا۔ شاہ عالم نے سر ہلایا، اور کیا صورتحال ہے؟ صورتحال بدستور تشویشناک ہے، تیمور بولا، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ ہیں ڈاکٹر پرویز صالح، کارڈیالوجسٹ۔ شاہ عالم نے مجھے غور سے دیکھا اور مسکرا کے آنکھ ماری۔ تمہارے اپنے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کے کہا۔ تیمور نے کہا، ہم باہر نکلتے ہیں، کرنل صاحب تمہارے سامان کی کلیئرنس کرا دیں گے۔ تم عام راستے سے بالکل نہیں جا سکتے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نکل جاؤ۔ ایمبولینس تیار ہے، ہم تمہیں ہوٹل میں ملیں گے 10 منٹ بعد۔ کیا اخبار کے لوگ آ گئے ہیں؟ وہ بولا، ہاں سب پہنچ چکے ہوں گے اور تمہاری پریس کانفرنس کے منتظر ہوں گے، تیمور نے کہا اور اپنے ساتھ رخشندہ کو لے کر چل پڑا۔ خان جی نے میرے کان میں کہا، تم سے اب لاہور میں ملاقات ہوگی۔ میں چونکتا تو
شاہ عالم کو شک ہو جاتا۔ اپنے رد عمل پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل کام تھا۔ میں خان جی سے کوئی سوال بھی نہ کر سکا۔ شاہ عالم میرے انتظار میں تھا اور گیٹ تک پہنچ کے رک گیا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، تیمور نے رات مجھے بتایا تھا کہ تم رپوش ہو۔ میں رپوش ہی تھا۔ رات 12 بجے تیمور صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو پوچھنا ہے شاہ عالم صاحب سے پوچھنا۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا میرے اعتماد کو اس طرح دھوکہ دینا؟ وہ ہنسا، یار ناصر عظیم، اب ملاقات ہو گئی ہے تو پھر جلدی کیسی، میں سب بتا دوں گا۔ ویسے تم بالکل ڈاکٹر لگ رہے ہو، اس لیے کسی نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا ایسا نہ کرتا تو آپ سے پہلے پکڑا جاتا۔ ادھر آ جائیں، یہ ہے ایمبولینس۔ اس کا ہاتھ سلائیڈنگ ڈور کی طرف بڑا ہی تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن اور شانے کے درمیان کھڑی ہتھیلی سے وار کیا۔ یہ ایک کام میں نے اتنی پھرتی اور صفائی سے کیا تھا کہ خود ڈرائیور کی نظریں کچھ نہ دیکھ سکیں۔ میں نے شاہ عالم کو گرنے سے پہلے سنبھال لیا، پھر چندا نے اسے اندر کھینچ کے سیٹ پر ڈال دیا۔ نرس جلدی کرو، شاید انہیں دورہ پڑ گیا ہے، میں نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ چندا نے فوراً ایک انجیکشن بھرا اور شاہ عالم کے بازو میں لگا دیا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ کہاں، ہوٹل یا اسپتال؟ ڈرائیور نے کہا۔ چندا نے کہا اسپتال، دل کے اسپتال، لائٹس آن کرو اور سائرن بھی۔ پھر میں پلٹ کے بھاگا۔ میں نے اندر پہنچنے سے پہلے اپنا گاؤن اور چشمہ سب اتار دیے۔ اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو اس سٹور جیسے کمرے میں پھینک دیا۔ گاؤن کی وجہ سے ابھی تک صرف میری پتلون نظر آ رہی تھی، اب سوٹ نمایاں ہو گیا۔ یہ بہت عمدہ سلا ہوا اور امپورٹڈ کپڑے کا سوٹ تھا۔ اس کے ساتھ میچ کرنے والی شرٹ اور ٹائی سب امپورٹڈ تھے۔ میں نے سنہرے فریم والا دھوپ کا چشمہ لگایا اور وی آئی پی لاؤنج میں پہنچ گیا، جہاں رخشندہ اور تیمور کے علاوہ درجن بھر اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر موجود تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ مجھ پر یلغار کی۔ بیک وقت کئی فلیش لائٹس چمکے اور رپورٹرز نے چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر آگے بڑھا کے اپنے اپنے سوال داغ دیے۔ انہوں نے مجھے ہر طرف سے محصور کر لیا تھا۔ آپ سنگاپور سے آ رہے ہیں ڈائریکٹ؟ یہ سوال 4 رپورٹروں نے کیا تھا۔ یہ فلائٹ ہی ڈائریکٹ ہے، میں نے اپنا ٹکٹ لہرا کے کہا۔ آپ لوگ جہاز سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جہاز جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک کہا پڑا، سنگاپور میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو ہانگ کانگ میں تھے۔ سنگاپور کے کس ہوٹل میں قیام تھا آپ کا اور کب سے تھا؟ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ بہت بے چین ہیں اور ان سب سوالات کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرے پاس سنگاپور یا ہانگ کانگ میں اپنی موجودگی کا ثبوت کیا ہے، رائٹ؟ اور اگر میں باہر تھا تو مجھے اندر کرانے کی یہ احمقانہ کوشش کس احمق نے کی؟ پھر کچھ لوگ ہنسے۔ آپ کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں یہاں بات نہیں کروں گا۔ آپ لوگ ہوٹل چلیں۔ مجھے سنگاپور سے آنے والے جہاز میں بہت لوگوں نے دیکھا، یہاں آپ سب نے دیکھا، پولیس بھی دیکھ رہی ہوگی۔ ویسے سرکار مجھے کسی وجہ کے بغیر بھی پکڑ سکتی ہے، پولیس کی ٹوپی یا بھینس کی چوری کے الزام میں، جو میں نے سنگاپور میں ہونے کے باوجود کی۔ لوگ پھر ہنسے۔ میں بہت مطمئن تھا اور بہت پر اعتماد۔ شاہ عالم کو چندا لے گئی تھی۔ چندا نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس کا اگلے 6 گھنٹے گہری نیند میں سکون سے لیٹے رہنا یقینی تھا۔ ہوش میں آنے اور آنکھیں کھولنے کے بعد اسے احساس ہوگا کہ وہ اب شاہ عالم نہیں رہا، اب میں شاہ عالم تھا۔ میں نے خان اعظم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ نہ جانے کب کسی کی نظر میں آئے بغیر چلے گئے تھے۔ شاید اس وقت وہ چندا کے ساتھ کسی گاڑی میں لاہور جا رہے تھے، اسی ایمبولینس میں، یا اچانک میں نے شبنم کو دیکھا۔ وہ اسی قیامت خیز انداز میں ہر قدم پر فتنہ معیشت جگاتی میری جانب آ رہی تھی۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم ایک لمحے کے لیے رکے اور میرے بالکل سامنے آ کے وہ رک گئی اور اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جیتی ہوئی بازی ہار گیا ہوں۔ ایسا ہی میں نے برسوں پہلے بھی محسوس کیا تھا جب رئیس خبیث نے مجھے اپنے آپا جی کی خدمت میں پیش کیا تھا اور وہ اسی طرح میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھنے لگی تھی۔
رئیس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج رات ہی مجھے اس کی آپا جی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ انکار کرنا میرے اختیار کی بات نہیں، یہ بھی رئیس نے واضح کر دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ رئیس نے جو کچھ مجھے اپنی آپا جی کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بعد مجھے شادو کی ذات میں کچھ دلچسپی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ محض ایک غائبانہ تجسس تھا جو رئیس کی باتوں نے پیدا کیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے اچھی لگی تھی کہ شادو میری کسی بات سے متاثر ہو گئی تھی، اور مجھ سے ملنے کا اسے بھی اتنا ہی اشتیاق تھا۔ اس رات جب میں سڑک کے کنارے ایک کھمبے کا سہارا لیے کھڑا ہوا تھا تو میرے ذہن میں تھوڑا سا تجسس تھا، کچھ خوف اور کچھ یہ خیال کہ شادو یا اس کے خوفناک باپ کی مدد حاصل ہو جائے تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو ابھی میرے لیے ناممکن سے کم نہیں۔ تاہم میں نے ایک فیصلہ تو یہ کر لیا تھا کہ میں اسے آپا جی ہرگز نہیں کہوں گا، شادو کہوں گا۔ مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہ ملے۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اس کی مدد غیر مشروط ہوگی تو میں قبول کروں گا، ورنہ اس کو صاف بتا دوں گا کہ میں رئیس کے کہنے پر آ گیا تھا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس کی خاطر نہ میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو میرے نزدیک عزت سے گرا ہوا ہو اور مجھے زندگی کے بہت بڑے اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کی راہ سے دور کر دے۔ گاڑی اچانک میرے سامنے آ کے رکی تو میں چونکا۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور سڑک کے کنارے دکانوں اور مکانوں کی لائٹس جلنے لگی تھیں، اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھیں اور گاڑیاں بھی ہیڈ لائٹس جلا کے گزر رہی تھیں۔ میں اسی کھمبے کے نیچے تھا جس کی نشاندہی رئیس نے کی تھی، اور میرے اوپر مرکری بلب کی روشنی پڑ رہی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی میں نے آگے والا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی زوم سے آگے بڑھ گئی۔ یہ اندر سے بڑی آرام دہ کار تھی اور جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا 82 ماڈل کی ایئر کنڈیشنڈ کرولا تھی۔ میں نے سب سے پہلے ڈرائیور کو دیکھا۔ اس نے ڈرائیوروں والی وردی پہن رکھی تھی، خاکی پتلون، خاکی شرٹ اور ٹوپی کے نیچے اس کے گھٹے ہوئے سر کی سیاہ جلد چمک رہی تھی۔ وہ مضبوط تن و توش، گھٹے ہوئے جسم اور چہرے کے سخت نقوش والا پستہ کامت شخص تھا۔ مجھے اس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہی لگی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بند تھے اور میرے بیٹھنے کے بعد نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ مجھے غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس کی نظر سامنے سڑک پر رہی۔ رئیس کی باتوں کی وجہ سے میں پہلے ہی ایک نفسیاتی قسم کے خوف کے دباؤ کا شکار تھا۔ خاموشی نے میرے اعصاب پر یہ دباؤ بڑھا دیا۔ نہ مجھ سے رئیس نے کوئی بات کی تھی اور نہ اس کی آپا جی نے۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر ایک دوسرے سے الگ ہوئے بیٹھے تھے۔ رئیس بالکل ڈرائیور کے پیچھے تھا اور دائیں طرف کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شادو میرے پیچھے تھی مگر میں اسے عقب نما آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس خواہ مخواہ کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے پلٹ کے رئیس سے سوال کیا، یار آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رئیس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا۔ سفید بالوں، میلے کچیلے پیوندوں والے لباس اور پلاسٹک کے رنگین منکوں والی مالا پہن کے خاموش بیٹھنے والی شادو نے سپاٹ لہجے میں کہا، پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ڈرتا ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہی کیوں تھا؟ میں کہنے والا تھا کہ کون الو کا پٹھا ڈرتا ہے، مگر میں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ مخاطب ایک لڑکی ہے، پرسکون لہجے میں متانت سے کہا، خدا کے سوا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ خلیے سے بڑھیا نظر آنے والی اس فقیرنی کی آواز میں شباب کی وہی کھنک تھی جو نئے کرارے نوٹوں کی آواز میں ہوتی ہے جب وہ پرانے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان میں سرسراہٹ تک باقی نہیں رہتی۔ آواز بدلنے کے باوجود شادو اس کرارے پن کو ختم کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے گررا کے کہا، پھر چپکا کیوں نہیں بیٹھتا؟ شاید میں اسے کوئی مناسب جواب دیتا، مثلاً یہ کہ باتیں کرنے میں ڈرنے کی کون سی بات ہے، باتوں میں وقت اچھا گزرتا ہے۔ رئیس میرا بے تکلف دوست ہے، میں اس سے تو باتیں کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن اچانک ایک ایسی بات ہو گئی کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ مصنوعی غصے میں بات کرنے والی شادو کی آنکھوں میں مجھے ایک خاموش التجا سی محسوس ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہنا چاہتی ہے کہ تمہیں سمجھنا چاہیے، جو باتیں میں کرنا چاہتی ہوں وہ اس وقت یہاں نہیں ہو سکتی، یہ میری مجبوری ہے، مگر میں سب کے سامنے خود کو مجبور ظاہر نہیں کر سکتی۔ پھر اچانک اس نے مجھے آنکھ ماری اور میں بونچکا رہ گیا۔
میرے نزدیک تو لڑکوں کا ایک دوسرے کو آنکھ مارنا بھی غیر شریفانہ فعل تھا، اور لوفرانہ حرکت ایک لڑکی کسی اجنبی لڑکے کو پہلی ملاقات میں آنکھ مارے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ حد ہو گئی بدماشی کی۔ میں نے سوچا یہ بڑھیا نظر آنے والی آپا جی تو بڑی حرامی چیز ہے، مگر کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بلا وجہ جذباتی ہو رہا ہوں اور شادوں کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہا ہوں۔ اس کے لیے خاموش رہنے کا کوئی خفیہ اشارہ ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھ سے چپ رہنے کی التجا کرتی تو گویا رئیس خبیث اور اس ڈرائیور کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جاتی، جو اس سے سخت معروب اور خائف رہتے تھے۔ آنکھ مار کے اس نے نظر نہ آنے والے اشارے کی زبان میں وہ سب کہہ دیا جو الفاظ میں ہی کہا جا سکتا تھا کہ اپنا نہیں تو میرا ہی کچھ خیال کرو، یہاں کچھ مت بولو، کوئی سوال مت کرو مجھ سے۔ میں نے تمہیں اتنے اصرار کے ساتھ بلوایا ہے تو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، مجھے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے، مگر یہاں سب کے سامنے نہیں۔ بے شک تم مجھ سے نہیں ڈرتے، مگر کیا حرج ہے اگر تم بھی ڈر جاؤ تاکہ جو ڈرتے ہیں مجھ سے ڈرتے رہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا اچھا شادو، تم کہتی ہو تو میں ڈر کے خاموش ہو جاتا ہوں۔ اگر رئیس نے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے تو تمہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں کوئی غیر معمولی اور دیکھنے کی چیز نہ ہوتا تو تم مجھے بلا کے ملنے پر اصرار ہی کیوں کرتی؟ رئیس کی آپا جی میں چیز ہوں ذرا وکری قسم کا، پتہ چل جائے گا تمہیں بھی۔ ہاں۔ گاڑی شہر کے مضافات کی ایک کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کوٹھی بالکل نئی بھی نہیں تھی اور بہت خوبصورت یا عالی شان بھی نہیں تھی، مگر 2 کنال پر بنی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک کنال خالی جگہ میں واجبی سا باغ لگا ہوا تھا، چند درخت جو ابھی قدِ آدم ہی تھے، اور گھاس جو کہیں بہت بڑی ہوئی تھی، کہیں خشک تھی اور کہیں سے غائب تھی۔ کوٹھی لال اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس پر پلاسٹر نہیں کیا گیا تھا۔ دیواروں پر گیروا رنگ پھیر دیا گیا تھا۔ اس میں بالکل سفید کھڑکی دروازے اچھے لگتے تھے۔ گیٹ لائٹس آف تھیں یا ان کے بلب فیوز ہو چکے تھے۔ بیرونی حصے میں صرف ایک لائٹ تھی جو اتنے وسیع رقبے کو روشن رکھنے کے لیے قطعی ناکافی تھی۔ اندر بھی 2 ہی کمروں میں روشنی نظر آ رہی تھی، چنانچہ مجموعی تاثر ویرانی کا تھا۔ شادو گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس کے لیے دروازہ خود ڈرائیور نے کھولا تھا۔ جب میں نے اپنی سائڈ سے دروازہ کھولنا چاہا تو میرا ہاتھ ہینڈل تلاش کرتا رہ گیا۔ میں نے رئیس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ، وہ بولا، بڑے لوگوں کے لیے ڈرائیور خود گیٹ کھولتے ہیں پھر اترتے ہیں وہ۔ میں نے کہا بڑے آدمی کی بولتی بند تھی ابھی۔ رئیس نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آپا جی گھاس نہیں ڈالتی اس گھوڑے کو۔ میں نے کہا تو بھی رہتا ہے یہاں؟ اس نے ایک آہ بھری، ابے ایسی اپنی قسمت کہاں، میں تو اسے چھوڑنے آتا ہوں اور یہاں سے پیدل جاتا ہوں اپنے استبل تک، نزدیک ہی ہے، چل آ میرے ساتھ، تھوڑی دیر میں استاد آ جائے گا۔ تو اتنا ڈرتا کیوں ہے سالے؟ استاد کیا کھا جائے گا تجھے؟ نہیں، وہ مجھے ہی نہیں تجھے بھی کھا جائے گا اگر اس کا دماغ گھوم گیا۔ پہلے کبھی یہ کسی کو ایسے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی۔ خیر تو بچہ ہے ابھی۔ میں رک گیا۔ دیکھ رئیس خبیث، قد میں تیرے باپ کے برابر ہوں، کندھا ملا کے دیکھ لے، اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو؟ اس نے جھینپ کے کہا، میرا مطلب تھا تیری عمر کم ہے، وہ تجھ سے 8 سال بڑی تو ہوگی۔ مجھے پھر بھی رشک آ رہا ہے۔ تیری قسمت پر ایک راز کی بات بتاؤں تجھے، اس کے سامنے مت کہنا، تجھے دیکھ بھی لیا تھا اس نے، اور ایمان سے مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے تو پسند آ گیا ہے اسے۔ رئیس نے مجھے آنکھ ماری تو مجھے شادو کے آنکھ مارنے والی بات یاد آئی، مگر نہ جانے کیوں میں نے رئیس سے کچھ نہیں کہا۔ میں کیا کہوں کہ اس نے مجھے پسند کر لیا اور اس نے پسند کر لیا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے آخر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھی، تکلیف یہاں ہوتی ہے، میں کیا نہیں کرتا اس کی خاطر، قسم اللہ کی صرف اس کی خاطر خوار ہو رہا ہوں یہاں، ورنہ کیا لندن چلا جاتا، ملکہ الزبتھ کی خدمت کرتا۔ وہ ہنس پڑا، لندن تو پتہ نہیں مگر یہاں نہ رہتا۔ ہم ایک راہداری سے گزرے، 6 فٹ چوڑے راستے کی لمبائی شاید 40 فٹ ہوگی۔
اس میں بھی چھت سے معلق ایک ہی بلب روشن تھا، دائیں بائیں کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کوٹھی کے باہر کی جانب کھلنے والے سب کھڑکی دروازے صاف ستھرے اور خوبصورت تھے، ان پر سفید اینیمل پینٹ تھا، مگر اندر والے سب دروازے گندے اور بدنما تھے۔ رئیس کے ساتھ میں آخری حصے تک پہنچا جہاں سے ایک زینہ اوپر جا رہا تھا۔ اوپر 2 ہی کمرے تھے، پہلے کمرے میں ایک بیڈ تھا اور ایک صوفہ سیٹ، فرش پر خوبصورت کشمیری قالین تھا، کھڑکی دروازوں پر سرخ ویلوٹ کے پردے تھے، قالین کا رنگ بھی سرخ تھا، بیڈ پر بچھا ہوا شنیل کا کور بھی سرخ تھا، اس سے چاروں طرف روشن وال لائٹس کا اجالا دب گیا تھا اور کمرے کی فضا میں بوجھل پن محسوس ہوتا تھا۔ دوسرے کمرے کا راستہ اسی کمرے سے گزرتا تھا۔ درمیان والے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے سامنے سے میں اچانک دھوپ میں آ گیا ہوں۔ اس دوسرے کمرے کی آرائش سے بھی دولت مندی کا غرور ٹپکتا تھا، مگر یہاں گھٹن نہیں تھی۔ فرش پر سفید قالین تھا جس پر نیلے رنگ کے ہلکے نقش تھے، پردے ریشمی تھے مگر قالین کے برعکس ان کا رنگ آسمانی تھا اور ان پر کچھ سفید اور کچھ زرد پھول تھے۔ بیڈ کا رنگ ہلکا گلابی تھا اور اس پر پڑا ہوا شنیل کا بیڈ کور بھی گلابی رنگ کا تھا۔ ایک خوبصورت ٹرالی پر تقریباً نیا ٹی وی رکھا ہوا تھا اور نیچے والے حصے میں VCR کے کلاک کے حروف روشن نظر آ رہے تھے۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر مزید اندر جانے والے دروازے کے ساتھ ہی ایک فریج رکھا ہوا تھا۔ میری نظر سفید گرل والے جرنل کے AC پر جا کے رک گئی جو ابھی آن کیا گیا تھا، مگر کمرے میں خنکی کا اثر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس شاہانہ بیڈ روم کی خوابناک فضا اور طلسماتی ماحول نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر مشہود کی کوٹھی میں بھی یہ سب تھا مگر وہاں یہ حسن اور سلیقہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بہت بڑے ڈاکٹر کی کوٹھی میں کوئی بھی چیز عجیب اور حیران کن نہیں لگتی۔